بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، صرف مفرد دوا ہے جو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ صرف ایک چیز ہے، آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عورتوں کی جو جنسی بے روتی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مرد حضرات بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوا کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا فضل و کرم ہوا تو 1.5 سے 2 ہفتے کے اندر اندر ہی جو جنسی بے روتی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو مکمل شروع سے لے کر اخیر تک دیکھیے گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان بدر والا منگوانا چاہتا ہو، خالص جنگلی شہد، زعفران، سراجید یا دیگر ادویات منگوانا چاہتے ہوں، ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ تو چلیں دوستو، وہ نسخہ کیا ہے، کیسے بنانا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ دوستو، اس مفرد دوا کو عورتوں کا ویاگرا قرار دیا ہے، لیکن مرد حضرات کے لیے بھی انمول تحفہ ہے۔ جن عورتوں کو جنسی بے رغبتی کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ واحد حل ہے۔ اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں اور استعمال میں لا کر اپنی فطری تسکین حاصل کریں۔ مزاج کے اعتبار سے دوا سرد تر ہے۔ درجہ اول کے اندر اس کی عمومی خوراک 7 گرام سے لے کر 10 گرام تک ہے۔ کوئی لمبی چوڑی ترکیب نہیں ہے، بس آپ نے ستاور 50 گرام لے لینی ہے، اس کو باریک کر لینا ہے۔ 1 ٹی سپون 1 کپ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ روزانہ استعمال کر لیں رات کا کھانا کھانے کے بعد۔ اگر کوئی مردانہ قوت یا سرعت سے پریشان ہے تو ستاور کے اندر دار چینی ہم وزن پیس کر باریک کر لیں اور روزانہ رات کو سوتے وقت 1 کپ دودھ کے ساتھ 1 ٹی سپون کھا لیا کریں۔ تو یہ مردوں عورتوں کے لیے دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ عورتوں نے استعمال کرنا ہو تو صرف ستاور، مردوں نے استعمال کرنا ہو ساتھ میں دار چینی مکس کر لیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔